کہ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو فزیکلی نہیں جانتے لیکن ایمانی طور پر ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارا سلام دعا ضرور ان تک پہنچائیے گا، اور دعا کو بھی ہیں خدا ہمارے لوگوں کو، مسیحوں کو برکت عطا فرمائے تاکہ اس طرح ایمان میں مضبوط ہوں۔ آج کی تلاوتیں جو ہم نے سنی ہیں، پہلی تلاوت جو ہم نے سنی ہے وہ ہے تسمیہ شرع سے۔ یہ جو تسمیہ شرع کی کتاب ہے، اس میں ہمیں شریعت ملتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ شریعت جو ہے یہ ہمیں خدا سے ملتی ہے، جو حضرت موسیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ شریعت جو ہے یہ خدا سے ملی اور حضرت موسیٰ کے ذریعے ملی، اور اس پر عمل کرنا یہ فرض ہے۔ اور شریعت کے ساتھ ساتھ ایک ہے روایت۔ روایت وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے ہیں۔ تو ایک شریعت ہے جو ہمیں خدا سے ملتی ہے، اور ایک روایت جو ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، اور روایت کا تعلق بھی شریعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو روایت بنتی ہے وہ بھی ہم سیکھتے ہیں، اس کا تعلق بھی شریعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو شریعت ہے یا یہ جو روایت ہے، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ یہ روایت، یہ شریعت انسان کو اکٹھا کرتی ہے، یونٹی پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی قانون ہے وہ انسان کی زندگی میں ڈسپلن لاتا ہے، اور وہ قانون سخت نہیں ہے۔ قانون بنانے والا یہ خدا ہے، اور خدا کا قانون کا بنانا، خدا کے قانون کا بنانا، یہ اس لیے قانون بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں میں اتفاق ہو۔ یہ قانون لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا، یہ بھی کلیسیا کا حکم ہے کہ اتوار کے روز ہم نے خدا کے گھر میں آنا ہے۔ یہ ہمیں کلیسیا کا حکم ملتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے برادری لیول پر ہمارے اگرچہ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوں، گھریلو لیول پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوں، مگر خدا کے گھر میں ہم ایک، یہ ہے خدا کا قانون، یہ ہے کلیسیا کا قانون جو ہمیں ایک جگہ پر اکٹھا کرتا ہے۔ ذہنی طور پر ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، مگر ایمانی طور پر ہمارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے قانون کا بنایا جانا، یہ ہے روایت کا بنایا جانا۔ تو یہ روایتیں اور قانون ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں، تو اکٹھ میں برکت ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہوں، میں وہاں موجود ہوں۔ تو خدا کی موجودگی، یسوع مسیح کی موجودگی اکٹھ ہے۔ جہاں پر اکٹھ نہیں ہے، جہاں
پر اتفاق نہیں ہے وہاں خدا کی موجودگی نہیں۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، اگر ہمارے گھروں میں اتفاق ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شخصیت کو قبول کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر ہمارے خاندانوں میں اتفاق نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ناپسندیدگی ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کا وجود، خدا کی موجودگی ہمارے گھر میں ہے۔ جہاں پر اکٹھ ہے وہاں پر خدا کی برکت ہے۔ آج کی تلاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ قوانین کی، روایتوں کی، جو بزرگوں کی روایتیں ہیں، جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی نصیحت کو ضرور قبول کریں، اس کو اپنایا جائے۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خدا کے قانون اور روایتوں کو اپنائیں، اور ان روایتوں کو اپنانے سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ ایک دن فریسی اور بعض فقی جو یروشلم سے آئے تھے یسوع کے پاس جمع ہوئے۔ پاک انجیل میں ہم مختلف گروپوں کے بارے میں سنتے ہیں، فقی ہیں، فریسی ہیں اور سدوکی، تین قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، فقی، فریسی اور سدوکی۔ یہ وہ گروپ ہے جو فرق تعلیم دیتے ہیں۔ جب بات آتی ہے فقیوں کی تو یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ ایمان کی بات کرتا ہے۔ جیسے ہم کلام میں سنتے ہیں کہ ایک عالم فقہ آیا، عالم فقہ، یہ مذہب کی درس و تدریس کا کام ہے۔ جو عالم فقہ ہے یہ کلام کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، عالم فقہ۔ یہ عالم ہے، عالم دین ہے، تو یہ کلام کی بات کرتے ہیں، یہ شریعت کی بات کرتے ہیں، عالم فقہ۔ اور ایک گروپ ہے فریسی، اور فریسی جو ہے یہ روایت کی بات کرتے ہیں، ٹریڈیشنز کی بات کرتے ہیں، جو ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، جو ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں اس کا بھی کلام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں کلام سے نہیں ملتی، شاید اس دور میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے چیزیں بھی نئی وجود میں آتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیوں کا چکر ہے، یہ جو موبائل کا